بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں اور ایمان بھی ہمارا خوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت ظہور پذیر ہونے کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے وقتاً فوقتاً دنیا میں موجود لوگوں نے بخوبی مشاہدہ کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں ہمیں قیامت کی بتائی ہیں ان میں سے کچھ پوری ہو چکی ہیں، مگر کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی باقی ہیں۔ ان نشانیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو ہم یہ بخوبی جان سکتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر جگہ کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم و سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف اور صرف مکے اور مدینے میں باقی رہے گا۔ بس یہی وہ وقت ہوگا جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولادوں میں سے ایک شخص سامنے آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ان کی حکومت تمام روح زمین پر قائم ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ میں سے یا میرے گھر والوں میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موقف یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام سے موقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ اب ہم اس روایت پر غور کریں تو ہمیں یہ بات صاف صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ قرب قیامت مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالت بد سے بدتر ہو گئے ہوں گے اور ہر طرف کفر عام ہوگا۔ اب اس دور میں بیٹھے جو ظلم و زیادتی کرتے ہوں گے، اب یہاں اس تاریخ میں ایک نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب جاہلیت کے دور میں لوگ کفر اور شرک کیا کرتے تھے اور پوری کائنات میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا، اور اس وقت اللہ پاک نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نور بنا کر بھیجا تھا۔ بالکل ایسے ہی قرب قیامت کے اس برے حالات میں اللہ تعالی حضرت محمد مہدی علیہ السلام کو محبوس فرمائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق کے پاس روپے اور غلے آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموشی کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور کچھ شمار بھی نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی مالی حالت بہت خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان بھی ہوگا، یہاں تک کہ لوگ کھانے کے محتاج ہو گئے ہوں گے۔ اگر ہم روایت میں دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا تو ایک روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی اور حاجیوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور مینا کی وادی میں ایک جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام ہوگا، اور نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے اور بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر والوں کی جتنی ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے جب لوگ بھاگ بھاگ کر امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو اس وقت مہدی علیہ السلام کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے اور لوگ آپ سے کہیں گے کہ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو پہلے ہی توڑ چکے اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کریں گے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب تم انہیں پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمانوں میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں اہم دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور مشرق سے ایک عظیم اور بلند آگ کا نکلنا، جن کی پیشن گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں کر چکے ہیں۔ ان نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد مسلمان خود اس کا انتظار میں ہوں گے کہ امت کو نجات دلانے والا ایک رہنما عنقریب آنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔